السلام علیکم، ویلکم ٹو لیٹسٹ ایپیسوڈ آف صاحب بصیرت ود طیب افتخار۔ سب سے پہلے تو حمزہ بھائی کا شکریہ جنہوں نے آج صبح کی ارلی آورز ہمیں دی اپنے اس شو کے لیے، اور بہت مہربانی ان کی، ان سے ہم ہمیشہ کافی کچھ لرن کرتے ہیں۔ بس ایک بات انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو بہت اہم ترین ہے کہنی، وہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو غزہ کا سیز فائر ہے اس کی وائلیشنز جو ہو رہی ہیں بینجامن نیتن یاہو کی طرف سے، اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو، یونائٹڈ نیشنز کو، سیکورٹی کاؤنسل کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، یورپی یونین کو، OIC کو، عرب لیگ کو نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کی ناؤ غزہ میں، خان یونس میں، نابلس میں، رم اللہ میں، ویسٹ بینک میں پیس پرویل کرے، پراسپیرٹی پرویل کرے۔ اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ غزہ کے اندر جو ایک غذائی قلت ہے اس کا معاملہ ختم کیا جا سکے۔ غزہ میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، پارکس، جمنیزیمز فوری طور پہ بن سکیں، اسٹیڈیمز بن سکیں ساکر کے، فٹ بال کے۔ غزہ کے اندر لائف کو نارمیلسی کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ فنیٹسزم اور ریلیجس ریڈیکلزم جو ہے وہ نہ پہنچ سکے وہاں پہ، اور فلسطین کو ایک ہیلدی لیونگ کی طرف لایا جائے، فلسطین کو ایک ہیلدی اور ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جائے۔ تو بس یہی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ہونے والی سیز فائرز کی جتنی بھی وائلیشنز ہیں پچھلے 7 سے 8 دنوں میں، وہ کافی ڈسٹربنگز ہیں، اور وہ کافی ڈسٹربنگ ہیں، اور ڈسٹربنسز اس لیے ہیں کیونکہ جتنا وہاں پہ وائلنس ہوگا اتنی مسلمان دنیا میں ہیٹریڈ جو ہے دوسری قوموں کے خلاف بڑھے گی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، پیس پرویل ہونا چاہیے، پراسپیرٹی پرویل ہونی چاہیے۔ مسلمس کے اور مسلمس کے ساتھ جو دوسری کمیونٹی ہیں ان کو کو ایگزسٹ کرنا آنا چاہیے۔ کو ایگزسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کی دنیا میں، کیونکہ اب ہم صرف کسی ملک کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ فزیکلی اٹیچ یا جغرافیکلی اٹیچ نہیں ہیں، ہم تھرو سوشل میڈیا، تھرو انٹرنیٹ، تھرو ادر مینز آف ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ لنکڈ ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ امن ہو۔ دوسری طرف یہ ہے کہ تائیوان اور وینزویلا کے معاملے میں بھی دنیا کو چاہیے پیار محبت سے معاملات چلائے، اور امریکہ کو بھی چاہیے کہ تائیوان کو یا کسی بھی ملک کو چائنا کے جیسے بڑی کنٹری کے خلاف انسٹیگیٹ نہ کرے۔ وینزویلا میں بھی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب کے اپنے ملک میں ڈرگز اور فلموں میں ڈرگز کی گلیمرائزیشن ختم ہو گئی ہے کہ وہ وینزویلا پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ So with that, we go straight to our science enthusiast Hamza bin Akhtar, who has been kind enough to give us his time. Hamza bhai, آج کیا لائیں ہمارے لیے؟ جی طیب بھائی، آج میں آپ کے لیے نا ایک فیوچر مشن کے بارے میں انفارمیشن لے کے آیا ہوں، جو نا ایلون مسک کی اسپیس ایکس کمپنی نے نا ایک نا بڑا پاورفل راکٹ بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یعنی کہ یہ پروسیس میں اسے نا انہوں نے اسٹار شپ کے بارے میں اسٹار شپ کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نا ان چیزوں کے بارے میں نا ان کی ہسٹری جاننی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے World War II جب ختم ہوئی تھی تو امریکہ ایک نئی سپر پاور بن کے سامنے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ جرمنی کو تب شکست ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو رشیا اور امریکنز نا دونوں کے درمیان نا یہ دو مین کنٹری تھے اس دور میں، جن کے درمیان نا اسپیس میں نا پہلے جانے کی نا ایک دوڑ شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے 1957 میں نا رشیا نے نا اپنا پہلا جو کامیابی سے اپنا ایک مشن نا اسپیس میں بھیجا تھا، جسے نا سپوٹنک 1 کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں نے نا اپنے نا جو اسپیس کے شوز ہوتے ہیں نا ان میں نا ایک تو سپوٹنک 1 کا، اور ایک جب 1969 میں جو انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا اس کا ضرور ذکر کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک چیز کی بیسک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کی ہسٹری ہے، اور یہ دونوں اس دور کی بہت بڑی نا جو انسان کی نا ایک بہت بڑی نا اچیومنٹس تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انسان چاند پہ گیا تھا، پھر انسان نے ناسا والوں نے 1970 میں 2 اپنے مشن جو تھے وہ اسپیس میں بھیجے تھے، ٹھیک ہے، بہت کامیابی، جن کا مقصد تھا نا جو دوسرے پلینٹس ہیں ان کی بارے میں نا، ان کے ماحول کے بارے میں، ان کی جو یعنی کہ وہ کس طرح سے موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ان کے کتنے چاند ہیں ان کے بارے میں نا انفارمیشن کرنا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دونوں مشنز ہیں نا ان میں سے ایک مشن تو کہتے ہیں ان کا نا آؤٹر اسپیس میں چلا گیا ہوگا، اور اس کا جو سگنل ہے نا اسے زمین پہ آنے میں تقریباً کہتے ہیں 22 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انسان نے پھر 19 میں ایک ٹیلیسکوپ بھی لانچ کی تھی، تو اس کا بھی ہبل ٹیلیسکوپ تھی، جس کا نا ایک مقصد تھا کہ جو دور دراز کے جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کی جو لائٹ ہے اسے کیپچر کرنا، اور اس کے بارے میں نا جو انفارمیشن ہے وہ زمین تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کی، پھر انسان نے تقریباً 2021 میں نا انہوں نے ناسا والوں نے
ایک نا بہت ہیوی قسم کی ٹیلیسکوپ اسپیس میں بھیجی تھی، جسے نا انہوں نے جیمس ویب ٹیلیسکوپ تھی جو تقریباً کہتے تھے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے نا خاص پوائنٹ پہ اس نے نا سورج کے ارد گرد جا کے نا گردش کرنا شروع کر دی تھی، اور اس کا جو اس کا تقریباً بجٹ بھی کہتے تھے $10 بلین تھا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو دور دراز کی جو کہکشائیں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جو سٹارز ہیں ان کی جو لائٹ ہے اسے کیپچر کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو جیمس ویب ٹیلیسکوپ ہے اس نے اتنی دور دور کی جو گلیکسیز ہے انہیں کیپچر کیا ہے کہ جہاں تک نا ہم تقریباً جہاں پہ پہلے زمانوں میں نا ہم جس مطلب کیمرہ وغیرہ سے دیکھتے ہوتے تھے ہمیں وہ چیز دھندلی نظر آتی تھی، لیکن اب وہ جو جیمس ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے وہ امیجز ہمیں بڑی کلیئر دکھائی دیتی، کرسٹل کلیئر. جی کرسٹل کلیئر. جس طرح اس کا یعنی کہ میرر جس طرح سے وہ پروگرامنگ کرے گا اتنا ہی وہ بیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو جو اسٹار شپ ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. تو بیسیکلی جو اسٹار شپ ہے نا یہ نا ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس، اس کا نا ایک مشن ہے فیوچر کا، ٹھیک ہے. جو اسپیس ایکس ہے وہ بیسیکلی اس کا جو دور تھا نا یہ 2002 میں شروع ہوا تھا. کہتے ہیں کہ نا جو ایلون مسک تھے وہ کہتے تھے کہ رشیا گئے تھے راکٹ کا نا راکٹ لینے کے لیے، تو کہتے تھے کہ راکٹ کی نا اس دور میں نا پرائسز بڑی زیادہ تھی، تو وہ پھر نا واپس آ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ جو راکٹ ہے اسے نا انہوں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا، انہوں نے کہا تھا کہ جو راکٹ ہوتا ہے یہ ایک ہی دفعہ یعنی کہ آپ دیکھیں گے جب ایک راکٹ کو اسپیس میں بھیجا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ یوز ہو گیا نا وہ یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے جو بوسٹر ہوتے ہیں وہ یا تو سمندر میں جا کے گر جاتے ہیں یا پھر نا خلا میں نا وہ اس کا زمین کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے ارد گرد گردش کرنا شروع ہو جاتے ہیں جسے اسپیس ڈبریز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا اپنے نا جو مشن تھا نا ان کا یہی مشن تھا کہ جو راکٹ ہے نا اسے زیادہ سے نا زیادہ ویلیویبل بنایا جا سکے، ٹھیک ہے. کسی طرح سے وہ اگر سپوز ایک دفعہ اسپیس میں جاتے تو وہ اسپیس میں ایک دفعہ اپنا مشن پورا کر کے دوبارہ بھی واپس آ سکے، ٹھیک ہے. تو کہتے تھے کہ جو انہوں نے نا 2-3 کچھ ایسے نا اس پہ کام شام شروع کیا، تو کہتے تھے کہ 2-3 دفعہ نا ان کے جو یہ راکٹ کے جو مشن تھے نا وہ ناکام ہوئے. پھر کہتے تھے کہ 2008 میں نا انہوں نے ایک بڑا سکسیسفل مشن بھیجا، اور کہتے تھے کہ انہوں نے نا پرانے جو راکٹ سے نا جو مطلب 60s میں 70s میں نا اسپیس وغیرہ میں بھیجے جاتے تھے نا ان کے اوپر نا اسٹڈی کی. تو پھر انہوں نے نا راکٹ کے اندر نا جدت لانے کے بارے میں سوچا، ٹھیک ہے. تو کہتے تھے کہ پہلے نا ان کا ایک راکٹ ہوتا تھا فیلکن 9، وہ کہتے تھے کہ اس سے نا بڑا پاورفل راکٹ مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ ارتھ کے اوپر نا تب کہتے تھے کہ سب سے پاورفل راکٹ ہوتا تھا، آج سے آپ سمجھ لیں کہ تقریباً آپ سے 12 سے 13 سال پہلے، ٹھیک ہے. وہ اس نے بھی بڑے کامیاب مشن نا کیے، لیکن کہتے تھے کہ پھر نا 2015 میں نا پہلی دفعہ نا جو ان کا ایک مشن تھا وہ نا راکٹ جو تھا وہ نا پہلی دفعہ نا اسپیس میں ہو گیا نا اپنے مشن کو چھوڑ کے نا تو پھر واپس دوبارہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے. تو جو اسٹار شپ ہے وہ بیسیکلی ایک ہے راکٹ اور اسپیس شپ کا مکسچر ہے، ٹھیک ہے. اسٹار شپ بیسیکلی نا ایک بڑا پاورفل قسم کا راکٹ ہے جس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کے بیسیکلی 3 پارٹس ہیں، ایک اسپیس شپ 1، ایک اسپیس شپ 2 اور ایک اسپیس شپ 3 ہے، ٹھیک ہے. جو بیسیکلی جو اسپیس شپ 1 ہے نا اس میں کہتے ہیں کہ 100 سے نا زیادہ لوگوں کو نا اسپیس میں لے کے جایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو جو سیکنڈ پارٹ ہے جو ہوگا وہ فیولنگ کے لیے ہوگا، ٹوٹلی فیولنگ کے لیے. اور جو تھرڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریپٹر سپر ریپٹر بوسٹر ہے، یعنی کہ اس کے اندر نا 33 قسم کے ریپٹر قسم کے نا بڑے پاورفل قسم کے راکٹ انجنز ہوں گے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جب لانچ ہوگا نا تو جو ہوگا نا اسے جب اسپیس میں لے کے جایا جائے گا نا تو جو شپ 1 ہوگا نا جس کے اندر لوگ بیٹھے ہوں گے تو جو اسے نا اسپیس میں چھوڑ کے آنے کے بعد جو ہوگا اسپیس شپ 2 ہوگا، اس کا اسٹار شپ 2 ہوگا، وہ دوبارہ ریفیولنگ کر کے نا اسے نا اسپیس میں لے کے جائے گا اور اس کے ساتھ نا وہاں جا کے مل جائے گا، ٹھیک ہے. مل کے پھر واپس آ جائے گا، یعنی کہ ریفیولنگ کا ایک وہ کام کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو مشن ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی میں یہی آتا ہے کہ ابھی شاید وہ 6 ماہ یا 3 ماہ میں نا وہ مارس کے نا جو سرفیس ہے اس پہ لینڈ کرے گا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مارس ہے وہ بیسیکلی دوسرے جو پلانٹس ہیں وہ کیوں نہیں اس مشن کے لیے نا یوز ہو سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں جو مرکری اور وینس ہے اس پہ نا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، اور جو وینس ہے وہ جو ہمارے سولر سسٹم کا سب سے ہاٹیسٹ زیادہ ٹیمپریچر اس پلانٹ کا، ٹھیک ہے. جو باقی جو پلانٹس ہے جو ہے جوپیٹر ہے، سیٹرن ہے، یورینیس اور نیپچون، انہیں نا بیسیکلی گیس جائنٹ کہتے ہیں اور ان کی سالڈ سرفیس کا نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے.
تو جو مارس ہی ایک ایسا مشن ہے جس کے ذریعے نا مارس ایک ایسا پلانٹ جس پہ نا انسان نا یعنی کہ اگر وہاں دیکھیں نا تو وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں ہائیڈروجن, سلفر اور نائٹروجن اور اس طرح کے منرلز پائے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو نا انسانی زندگی کے نا آپ سمجھ گے جن سے نا انسانی زندگی پھلتی پھولتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ بھی اسٹڈیز میں یہ بھی اب آیا کہ ریسرچ میں, جیسے کیوریوسٹی روبوٹ ہے, اس نے جا کے وہاں ریسرچ کی ہے تو وہاں پہ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ کسی زمانے میں نا وہاں پہ جھیلیں بھی پائی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ پانی کا بھی کچھ حصہ وہاں برف بھی پگھلی ہوئی حالت میں پائی گئی ہوئی تھی کسی زمانے میں, آج سے کافی سال پہلے ملتی تھی. تو وہاں پہ نا بیسیکلی یہی ان کا مشن ہے ایلون مسک کا کہ وہاں پہ نا ایک ایسی سوسائٹی بنائیں جہاں پہ نا انسان جا کے نا فیوچر میں جا کے رہ سکے. ٹھیک ہے, اگر سپوز زمین پہ ان کے اکارڈنگ اگر اسپیس میں کچھ ارتھ کے اوپر کچھ ایسا ہو جاتا ہے, کوئی میٹرائڈ گر جاتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے, تو ہم نا انسانوں کو وہاں جا کے بچائیں. ابھی یہ جو اسٹار شپ ہے نا وہ تقریباً ابھی پروسیس میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی لانچنگ کب تک ہوتی ہے یہ کچھ کوئی آئیڈیا نہیں ہے. یعنی کہ نا اس کے نا کچھ کامیاب نا 4 سے 5 مشن آلموسٹ نا کمپلیٹ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی وہ پروسیس میں ہے. ابھی یہ اسپیس میں کب اسے انسانوں کو لے کے جائے. آپ کو پتا ہے کہ جو ہوتے ہیں یہ اسٹرانومی والے ہوتے ہیں, جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں, انہیں بھی نا مطلب کچھ سالوں کی محنت کے بعد ہی اسپیس میں بھیجا جاتا ہے. ان کے لیے پہلے ایک اسپیس سوٹ ریڈی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر کافی آپ کو پتا ہے کہ فیسلٹیز ہوتی ہیں. اسٹرانومرز نے صدیوں اسٹڈی کیا ہے زمین پہ رہ کے, چاند کو, سورج کو, پلینٹس کو, تبھی نیپٹون, یورینس اور پلوٹو یہ ڈسکور بھی ہوئے, اور پھر بعد میں یہ خلاباز جنہیں آپ اسٹرانومرز کہتے ہیں وہ آئے, سارا ریسرچ ہوا. تو یہ ایک اسٹرگل کنسسٹنسی کے ساتھ انسان یعنی کہ ان کا نا ایک پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے ایک وہ ناسا والوں نے ایک اسپیشل پول تیار کیا ہوتا ہے جس کے اندر ان کی اچھی خاصی ٹریننگ ہوتی ہے. تو ان کے پھر انہیں اسپیس میں جا کے ان جو اسٹار شپ کوئی عام شپ نہیں ہوگا, اس کے اندر نا جو لوگ رہیں گے نا ان کے لیے خاص کی فیسلٹیز ہوگی, کھانے کی, جم کی. اس کے علاوہ وہ آسمان کا نا اس کا بڑا پیارا ویو بھی اسپیس میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انہوں سونے کے لیے خاص قسم چیمبر بھی انہوں نے ڈیزائن کی ہیں جس پہ نا وہ ایزیلی نا انسان نا وہاں جا کے ریلیکس ہو کے سو سکتا ہے. اور جو اسپیس سوٹ ہوں گے وہ بھی نا ان کے لیے بہت ہلکے قسم کے ہوں گے, یعنی کہ انسان گریوٹی میں ہوگا, ایزیلی جائے گا وہاں پہ اور زندگی بسر کرے گا. اب فیوچر میں دیکھنا ہے کہ یہ کب تک یہ نا مشن نا پروسیس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کروں گا اس اسٹار شپ کے بارے میں, کیونکہ ابھی نا یہ پروسیس میں ہے, تو اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل کے بارے میں آپ چیز بتاؤں گا آپ کو فیوچر میں. بلکہ حمزہ بھائی آپ سے نیکسٹ ٹائم ہم یہ جو 3i ایٹلس جو نظر آ رہا ہے آسمان میں, یہ میٹیئر ہے, یہ کچھ کنسپریسی تھیوریز ہیں, یہ اسپیس شپ ہے, مختلف تھیوریز ہیں, یہ 3i ایٹلس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے رب نے چاہا تو کیونکہ آپ کا اس پہ نالج ہے. تو کافی اسے اسٹرانومرز بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ 3i ایٹلس جو ہے یہ کیا ہے, یہ میٹیئر ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا اس کی وہ ایگزیکٹ اسٹیٹ ہے. تو حمزہ بھائی تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور اٹ واز اے ونڈرفل شو. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, کشمیر, فلسطین, برما اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.